وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، زیتون پھل ہے، انجیر بھی ایک پھل ہے، زیتون بھی ایک پھل ہے، وطور سینین اور طور سینین۔ سینین یہ بھی لغت ہے اور سینا یہ بھی لغت ہے۔ جس لفظ کے بعد الف حمزہ آئے تو اس لفظ کو یا نون کے ساتھ بھی پڑھنا ایک لغت ہے، تو طور سینا بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو طور سینین بھی کہتے ہیں۔ سورہ مؤمنون کے اندر اسے طور سینا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 20 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، وہ درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، یہاں اس کو طور سینا قرار دیا گیا ہے اور یہاں اسے طور سینین قرار دیا گیا ہے، یہ ایک ہی ہے۔ طور سینین کی قسم یعنی وہ طور پہاڑ جس کو طور سینا کہتے ہیں، اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ یہ بڑا پاک، بڑا مقدس پہاڑ ہے۔ یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس پر اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے نوازا تھا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، مکہ مکرمہ کی۔ مکہ مکرمہ بہت امن والا شہر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم شہر کی قسم اٹھائی ہے کئی مرتبہ قرآن کریم میں، اور یہ اس شہر کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں اللہ نے قسم اٹھائی، پیچھے پوری ایک سورت ہے سورۃ البلد، اس میں لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اس مکہ مکرمہ شہر کو امن والا شہر کہتے ہیں۔ یہ امن والا شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے امن والا شہر بنایا ہے۔ یہ اتنا امن والا ہے کہ اس کے اندر دشمن اپنی دشمنیاں ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر لڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے حرمت والا مہینہ نہ بھی ہو، حرمت والا مہینہ نہ بھی ہو تب بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دشمن آ جاتے کفار مکہ کے، تو کفار مکہ اس شہر کی حرمت کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو اس شہر میں کچھ نہیں کہتے تھے، وہ دشمن کا اس شہر سے نکلنے کا انتظار کرتے تھے۔ اس شہر کی حرمت یہ ہے کہ اس شہر کے اندر پرندوں کا شکار نہیں کیا جا سکتا، ٹہنیوں کو توڑا نہیں جا سکتا، تو بہت یہ حرمت والا بڑا امن والا شہر ہے مکہ مکرمہ۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ سب عظیم پھلوں کی، عظیم جگہوں کی قسمیں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، ان قسموں سے اصل میں پہلی دو قسمیں تو پھلوں کی ہیں، انجیر اور زیتون کی، اور اگلی دو قسمیں جگہوں کی ہیں، طور سینا کی اور مکہ مکرمہ کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ اصل میں یہ ساری ہی قسمیں جگہوں کی ہیں۔ یہ تین اور زیتون، اگرچہ انجیر اور زیتون مراد ہے، اس سے ان پھلوں کی فضیلت، تقدیس جو اللہ کے ہاں ہے وہ واضح ہے، اور یہ کتنے بابرکت درخت ہیں اور پھل ہیں، لیکن یہاں اصلاً یہ پھل مراد نہیں ہے، اصلاً ان پھلوں کی سرزمین مراد ہے، فلسطین۔ جس کا ذکر میں نے بھی آپ کے سامنے آیت رکھی تھی، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ
وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، یہاں بھی طور سینا کے ساتھ درخت کا ذکر کیا. یہ کون سا درخت ہے؟ اس درخت سے مراد جو ہے وہ زیتون وغیرہ کا درخت ہے. تو بہرحال تو یہ تین اور زیتون سے مراد درخت ہیں جو فلسطین میں کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت سے بھی جگہ مراد ہے فلسطین کی، جو جلیل القدر پیغمبر اور رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جہاں رہتے تھے. طور سینین یہ اس عظیم جگہ کی قسم ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. وہذا البلد الامین، اور یہ پاک شہر کی قسم ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، جہاں آپ کو رسالت ملی. تو اللہ نے ان عظیم چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. اور کس بات پر قسم اٹھائی ہے؟ جواب قسم کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو. اب یہاں انسان واحد ہے، پیچھے الف لام لگا، یہ جنس کا ہے، یعنی تمام انسانوں کی جنس کو ہم نے پیدا کیا ہے فی احسن تقویم، بہترین صورت میں، بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. تمام اللہ کی دیگر مخلوق وہ یا تو زمین پر رینگتی ہوئے چلتی ہے یا زمین پر سر جھکا کر چلتی ہے رکوع کی صورت میں. انسان وہ مخلوق ہے جو سیدھی چلتی ہے. یہ بہترین صورت اللہ نے انسان کی بنائی، اور اللہ نے انسان کو بڑا ہی مقام دیا، بڑی ہی عظمت دی. بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ نے انسان کو بہترین خوبصورت ترین شکل دی، اور اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا، اپنی صورت پر. اب اس صورت کی تفصیلات کیا ہیں، ہم اس تفصیلات میں نہیں جا سکتے. جتنی بات موٹی موٹی ہے ہم اتنا موٹی موٹی بات کرتے ہیں. طولہ 60 ذراعا، ان کی لمبائی حضرت آدم علیہ السلام کی 60 ہاتھ تھے. ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم کی لمبائی وہ اللہ کی لمبائی ہے اور وہ تفصیلات نہیں، بس موٹی سی بات کہیں گے. آدم علیہ السلام اور باقی انسان بھی آدم علیہ السلام کی صورت پر ہیں، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پہ بنایا. اس کی مزید تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے جو اللہ نے بیان نہیں کی. تو یہ انسان کی فضیلت ہے اور انسان کا اکرام ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں یعنی اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں صورت ہی سے مراد ہی کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی. اللہ نے پیدا کیا آدم کو اپنی صورت پر نہیں، وہ کہتے ہیں ہی سے مراد آدم ہے. اللہ نے آدم کو پیدا کیا آدم کی ہی موجودہ صورت میں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ بعض احادیث کے اندر صراحت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سورۃ الرحمن پہ پیدا فرمایا. یہ بھی صراحت ہے بعض احادیث میں. جیسے یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبح الوجہ، چہرے کو برا نہ کہو. تو بعض احادیث میں چہرے پہ نہ مارو. فإن ابن آدم خلق علی صورت الرحمن، آدم کو رحمان کی صورت پہ پیدا کیا گیا ہے. تو چہرے پہ مارنا نہیں چاہیے اور نہ چہرے کو برا کہنا چاہیے. بہرحال جتنی تفصیل ہے ہم اتنا ایمان رکھتے ہیں، مجھ سے آگے ہم نہیں بڑھتے. ہم وہی بات کہیں گے جو امام مالک نے فرمائی تھی، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب. تو فی احسن تقویم سے مراد بہترین سانچہ، بہترین صورت، اور یہ صورت باقی مخلوق کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا ہے، بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے پھیر دیا اس کو سب سے نچلا نچلوں میں سے. جب انسان اپنے اس مقام کو، بہترین صورت جو اللہ نے بنائی، بہترین مقام اللہ نے دیا، فرشتوں سے بھی بلند مقام اللہ نے دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اپنے ہاتھ سے بنایا حضرت آدم کو. پھر جب انسان اس مقام کو بھولتا ہے پھر انسان سب نیچوں سے نچلا ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، کتوں اور بندروں سے، خنزیروں سے بدتر ہو جاتا ہے. چلیں انشاءاللہ اس کو کل مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.